محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مبارک رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ عید کی رات آنے والی ہے اور عید کی رات کی بھی بہت فضیلت ہے، تو جس طرح سے رمضان کی دوسری راتوں میں عبادت کرنا چاہیے، اسی طرح ہم مسلمانوں کو عید کی رات میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس سے ثواب طلب کرتے ہوئے عید کی رات میں عبادت کرے تو اس کا دل، اس شخص کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو عید کی رات میں بھی عبادت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ عید کی رات کے بعد جو دن آئے گا یعنی عید کا دن، وہ ہم مسلمانوں کے لیے انعام کا دن ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک شخص مزدوری کرتا ہے، پھر مزدوری کے بعد اپنے اجر کا، اپنی اجرت کا وہ مستحق ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں عبادت کرتے ہیں، ان کو عید کے دن انعام دیتا ہے، اکرام فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کی عبادتوں اور رمضان کے روزوں اور دیگر نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے انعامات و اکرامات سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب فقہی سوالات شروع ہو رہے ہیں، آپ لوگ سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 1، کیا عید کی نماز ہم گھر پر باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، نماز چاشت کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کتنی رکعتیں ہیں؟ سوال نمبر 3، اگر ہم گھر پر 4 رکعت یا 2 رکعت نماز نفل باجماعت ادا کرتے ہیں تو کیا قرات جہر سے کی جائے گی یا سر میں کریں؟ سائل حافظ محمد علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم گھر میں نماز عید کی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہاں پر عام اجازت موجود نہیں ہے، اور بغیر عام اجازت کے ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اب عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو شہر والے مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد گھر میں 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھیں، اور دیہات والے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے سورج ڈھلنے تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ چوتھائی وقت گزرنے پر پڑھیں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ چاشت کی نماز کم سے کم کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، یا ان کی تعداد کتنی ہے، تو چاشت نماز کی تعداد کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ اور نماز چاشت کی نیت یوں کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اگر امام ہو تو واسطے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے بعد اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے۔ تیسرے سوال کا جواب، چونکہ یہ سنت دن میں پڑھی جا رہی ہے، اس لیے قرات جہری نہیں بلکہ سری کی جائے گی، یعنی سرن قرات کی جائے گی، جہرن نہیں کی جائے گی۔ نیز اس 4 رکعت کے دوسرے قعدہ میں درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کم سے کم چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیت یا پھر ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت میں ثنا، بسم اللہ اور اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا۔ سوال نمبر 1، کیا عید کی نماز 5 لوگوں میں پڑھ سکتے ہیں تو کیا عید کی نماز ہو جائے گی؟ سوال نمبر 2، اگر عید کی نماز نہ ہو تو بھی صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے؟ سائل سمیع اللہ قادری، ازہری، ممبئی۔ سوال،
کیا جو نماز عید نہ پڑھے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا؟ سائل مولانا سلیم گوبیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر 5 لوگ عیدگاہ یا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو پائے یا کوئی نہ پڑھ سکے تو بھی صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ جو نہیں نکالے گا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ عید کے دن کی صبح طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عید کی نماز ہونا یا پڑھنا شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر کہیں پر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یا آج جیسے ماحول ہے اکثر لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو صدقہ فطر نہیں نکالنا ہے، بلکہ جیسے ہی عید کی صبح طلوع ہوگی ہر ایک پر صدقہ فطر نکالنا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ کیا تعلیم کے نام پر زکوٰۃ کی رقمیں وصول کرنا کیا غرباء و مساکین کے حق تلفی نہیں ہے؟ سائل محمود عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی مدارس میں ضرورت کے تحت زکوٰۃ دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ نیز عموماً مدارس میں غرباء و مساکین ہی پڑھتے ہیں، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ صرف مدارس میں دیے جائیں، غرباء اور مساکین کو نہ دیے جائیں۔ اس لیے ان میں اس کے اعتبار سے یا مدارس میں دینے کی وجہ سے ضرورت کی بنیاد پر غرباء و مساکین کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے۔ سوال: ایک مسلمان کو مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے بنیادی طور پر؟ سائل محمد اسد۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کے بتائے ہوئے طریقے پر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا کامل مومن ہوتا ہے۔ سوال: 15 رمضان المبارک کو میرے گلے میں بہت تیز جلن ہوئی، جس کی وجہ سے سر میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ کچھ دیر تو برداشت کیا، مگر جب تکلیف بے حد زیادہ ہو گئی تو میں نے پانی پی لیا، پھر کچھ راحت محسوس ہوئی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس دن کے روزے کے صرف قضا کرنی ہوگی یا قضا اور کفارہ دونوں؟ حالانکہ میں نے روزے کی نیت بھی کی تھی، مگر حالت مجبوری میں ایسا کرنا پڑا۔ سائل شمیم شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں صرف روزہ کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ کے طور پر روزہ رکھنا نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 1: کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد احتیاطاً پاک کرنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 2: جس گھر میں محراب میں دینی کتابیں ہوں اس میں کپڑے رسی پر سکھانے کے لیے ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 3: ورک والے کپڑے جس پر کچھ ڈیزائن بنا ہو پہننا کیسا ہے؟ سوال نمبر 4: اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر مبارک بول فرمائیں تو یہ میرے لیے سعادت ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے تو کیا حکم ہے؟ سائل تاج رضا مصباحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر شرعی طور پر پاک کر لیا جائے تو پھر اس کے پاک کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس میں وقت ضائع کرنا، مال ضائع کرنا اور پانی خراب کرنا ہے جو گناہ ہے، اس لیے دوبارہ پاک کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں گھر میں کپڑے سکھانے کے لیے کپڑا ڈالنا جائز ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کو مرد والے کپڑے اور عورت کو عورت والے کپڑے پہننا جائز ہے، اور اس کے برعکس پہننا جائز نہیں ہے، یعنی مرد عورت والوں کپڑا پہنے یا عورت مرد والے کپڑے پہننے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کہنے والا یہ ذہن میں رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر پیشاب کر سکتے ہیں تو یہ کفر ہے، بہت سخت ترین امر ہے۔ توبہ، تجدید ایمان، اور شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے، اور اگر یہ ذہن میں نہیں ہے تو بھی یہ جملہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کہنا ہو تو یہ کہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک مل جائے تو میرے لیے یہ سعادت کا باعث ہے۔ کس وجہ سے گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور جن گاؤں میں ہوتی ہے ان پر کیا حکم عائد ہوگا؟ سائل مولانا زبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احناف کے نزدیک عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے ایک شرط جگہ کا شہر ہونا ہے، یعنی جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ شہر ہو۔ اس لیے گاؤں میں نماز مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ گاؤں یہ شہر نہیں ہے۔ لیکن جس گاؤں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں عید کی نماز پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا۔ سوال: کیا عورت حالت اعتکاف میں شوہر سے بات کر سکتی ہے؟ سائل اشرف القادری ویشالی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل خانہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور دیگر گھر والوں کی ضروری کام کے لیے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. سوال: ابھی زید کے پاس صدقہ فطر نکالنے بھر کے رقم نہیں ہے تو کیا سال میں کبھی بھی نکال سکتا ہے؟ سائل مولانا سمیع القادری، ازہری، ممبئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رقم نہیں ہے تو 2 کلو 47 گرام گیہوں نکال دے، اور اگر کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو جب انتظام ہو جائے اس وقت نکال دے، انشاءاللہ فطرہ ادا ہو جائے گا. فطرہ جو ادا کرنے کا معاملہ ہے یہ عید کے دن نماز سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اس وقت ادا نہیں کیا، بعد میں کبھی بھی ادا کر دیا تو فطرہ ادا ہو جائے گا. میں سعودیہ عربیہ میں ہوں اور فطرہ گھر پر ادا ہو جائے گا. سائل سرفراز اشرفی، سعودیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرہ دینے والا جہاں پر ہے وہیں کا اعتبار ہوگا، لہذا سعودیہ میں رہنے والا سعودیہ کے اعتبار سے فطرہ نکالے. اگر بھارت میں گاؤں کے اعتبار سے نکالے گا تو فطرہ ادا نہیں ہوگا. سونے پر جو زکوٰۃ ہے اس میں خریدنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا بیچنے کی قیمت کا؟ سائل مولانا طیب امجدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکیٹ والے جس قیمت میں بیچتے ہیں، زکوٰۃ سونے وغیرہ کی زکوٰۃ نکالنے میں اسی قیمت کا اعتبار ہوگا. سوال: کافر کے یہاں فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ مشرف حسین اسماعیلی، مسولی شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافر کے سامان پر فاتحہ کرنا جائز نہیں، البتہ اگر اس سامان کا اپنی طرف سے فاتحہ کر دے تو فاتحہ کرنے والا ایسا کر سکتا ہے. سوال: ہماری بستی کے اکثر مساجد کے امام مقامی ہیں جو بلا تنخواہ فی سبیل اللہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ائمہ مساجد خود ہی ماہ رمضان میں نماز تراویح میں قرآن مجید سناتے ہیں. سالانہ عید الفطر کے موقع پر اہل محلہ کچھ رقم جمع کر کے بطور نظر امام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں باضابطہ نمازیں اور تراویح وغیرہ نہ ہو سکی، لوگوں کے کاروبار بھی بند ہیں. ایسی صورت میں نذرانے کی رقم جمع کرنا مشکل ہے. کچھ لوگ سستی، کاہلی اور عدم توجہی کی وجہ سے نہیں دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس واقعتاً روپیے پیسے نہیں ہیں. ایسی صورت حال میں مسجد کے کمیٹیوں نے طے کیا کہ مسجد کے فنڈ سے نذرانہ دے دیا جائے. اس پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد کے فنڈ سے نذرانہ دینا جائز نہیں ہے. ایسی صورتحال میں مسجد کے فنڈ سے نذرانہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ سائل حافظ ضمیر احمد ثقلینی، محتمم مدرسہ فیضان شاہ درگاہی، قصبہ ککرالا، ضلع بدایوں شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے فنڈ سے نذرانہ دینا جائز نہیں ہے، یہ درست ہے، بالکل صحیح ہے، اور مسجد کے فنڈ سے نذرانہ نہ دیا جائے. البتہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں ان اماموں کو امامت کی اجرت مثل دی جا سکتی ہے، یعنی عام طور سے امامت کرنے پر جو امام لوگوں کو اجرت دی جاتی ہے اس اعتبار سے ان کو اجرت دی جا سکتی ہے. لیکن جو نذرانہ تراویح وغیرہ کیا دیا جاتا ہے وہ مسجد کے فنڈ سے دینے کی اجازت نہیں. کیا روزے کی حالت میں ناف کے نیچے کے بال نکال سکتے ہیں؟ داڑھی پر شیونگ یا مونچھ کو کاٹ سکتے ہیں یا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ سائل محمد عبد القادر، کرناٹک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں ناف کے نیچے کے بال اسی طرح ناخن کا کاٹنا جائز ہے، البتہ کبھی بھی بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، اور مونچھ بھی کٹوانا جائز ہے. نیز ایک مشت سے زائد داڑھی ہر حال میں کاٹنا ضروری ہے، لیکن داڑھی مڑانا یعنی بالکل داڑھی چھلوا لینا یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے. یہ کام خواہ رمضان میں کرے یا غیر رمضان میں، دونوں میں حرام ہے، اور رمضان میں کرے تو اور ہی زیادہ حرام ہے. سوال: زید کو اگر پوری رات نیند نہ آئے، یہاں تک کہ اسے اونگ بھی نہ آئے، تو تہجد کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم مدلل جواب عنایت فرمائے. سائل محمد حضرت علی، مغربی بنگال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احناف کے نزدیک تہجد نماز کے لیے تھوڑا بہت سونا ضروری ہے، 1-2 منٹ ہی صحیح. لہذا اگر کوئی شخص رات میں بالکل نہیں سویا تو ایسی صورت میں اس کی تہجد کی نماز نہیں ہو سکتی. سوال: اگر مقامی حکومت الوداع اور عید کی نماز کی اجازت ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے شرط کے ساتھ دے دے تو کیا ناک منہ چھپا کر اور جماعت میں ہر 2 مقتدیوں کے بیچ فاصلہ دے کر نماز درست ہو جائے گی؟ سائل مولانا شاہ عالم، دوست پور. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सूरत मज़कूरा में नमाज तो हो जाएगी मगर क़त्ए सब की वजह से गुनाह होगा और मास्क की वजह से नमाज मकरूह तहरीमी होगी, मगर सूरत हाल में उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कमी का मुहासबा नहीं फरमाएगा। क्या कर्ज के पैसे में से फितरा निकालना सही है? साहिल मास्टर मोहम्मद तौफीक नूरी सीतामढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कर्ज लेने वाला मालिक निसाब है तो कर्ज के रुपए से भी फितरा निकाल सकता है और अगर मालिक निसाब नहीं है तो उस पर फितरा देना वाजिब ही नहीं। सवाल नंबर 1, एक शख्स साहिब निसाब है, उसके पास सोने चांदी है मगर रुपये नहीं है और सिर्फ सराफा की दुकान भी बंद है, तो हालात हाजरा यानी लंबे लॉकडाउन में उस शख्स के ज़कात अदा करने के मुतालिक क्या हुक्म है? और उस शख्स के पास रुपया नहीं है और अजनास भी नहीं है, तो क्या वो ज़कात खाने पीने की चीजें या रकम की सूरत में ले सकता है या नहीं? सवाल नंबर 2, लॉकडाउन में खाना बनाकर तकसीम करने से ज़कात अदा होगी या नहीं? सवाल नंबर 3, लॉकडाउन में गैर मुस्लिम या बद मजहब की इमदाद खाना पानी या रकम वगैरह ले सकते हैं या नहीं? सवाल नंबर 4, तरावी की नमाज एक सलाम से 20 रकात पढ़ेंगे तो नमाज होगी या नहीं? साहिल मोहम्मद आरिफ रजा रजवी भिवंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब नंबर 1, ऐसा शख्स पहले किसी से कर्ज लेने की कोशिश करे, मिल जाए तो वही खर्च करे और अगर कोई सूरत नहीं बनती है तो बकदरे जरूरत यानी जितना उसको जरूरत हो हीले शरी करा के ज़कात ले सकता है। जवाब नंबर 2, अगर खाने का मालिक बना देगा तो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा किया कि खाना बना दिया और सामने रख दिया खाने के लिए कि जो खाया वो खाया और बाकी छोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में ज़कात नहीं अदा होगी, क्योंकि ज़कात अदा होने के लिए मालिक बनाना शर्त है, जरूरी है और सिर्फ खाने के लिए देने की सूरत में ज़कात का मालिक बनाना पाया नहीं जाता, इसलिए इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी। तीसरे सवाल का जवाब, गैर मुस्लिम की इमदाद ले सकता है मगर बचना बेहतर है, यानी ले लेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा लेकिन बेहतर है कि बचे। जवाब नंबर 4, तरावीह की नमाज हो जाएगी मज़कूरा सूरत में मगर सुन्नत की खिलाफ वर्जी लाजिम आएगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल, एक शख्स ने तरबूज के बीज बराए काश्त खेत में डाले और खाद के साथ शराब भी डाली। दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि तरबूज पकने के बाद उसके खरीद और फरोख्त और उसका खाना कैसा है? साहिल खुशतर तकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत में तरबूज का खाना तो जायज है मगर शराब का इस्तेमाल करना नाजायज और हराम है। सवाल, क्या बद मजहबों के साथ तिजारत में खरीद और फरोख्त कर सकते हैं? साहिल फयाज अशरफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बद मजहबी हद इर्तिदाद तक ना पहुंची हो तो उनके साथ तिजारत में खरीद और फरोख्त करना जायज है। तो इस तरह से 5वें नशस्त के ये सवालात के जवाबात आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमजान की फजीलतें अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए, साथ ही में ईद के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला इनाम अपने बंदों को अता फरमाता है हमें उन बंदों में शामिल फरमाए और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हम सब को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।